بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 7واں باب ہے کتاب الزکوٰۃ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم کتاب الصلاۃ مکمل کر چکے ہیں، اور قرآن مجید میں آپ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 32 جگہ ایسی ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو اسی کی مناسبت سے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتاب الزکوٰۃ کو کتاب الصلاۃ کے متصل بعد یہ ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کیسے کسے ہیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا معنی ہے، ایک اس کا معنی کیا گیا ہے پاک کرنا، تو چونکہ یہ بھی سارے مال کو پاک کر دیتی ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا گیا ہے بڑھنے والی، تو چونکہ یہ بھی اسی مال پر واجب ہوتی ہے جو مال بڑھنے والا ہو، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف کی بات کر لیں، ایسا مال جو نصاب کی حد تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے، اس کا 40واں حصہ، یا اب یہ کہیں 2.5%، یہ ایک ایسے مسلمان کو دینا جو کہ ہاشمی نہ ہو اور فقیر ہو۔ اس قسم کا جو مال دیا جاتا ہے اس مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، اور کتاب میں جو مسائل ذکر ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کو حل کرتے ہیں۔ الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم البالغ العاقل اذا ملک نصابا کاملا ملکا تاما وحال علیہ الحول ولیس علی صبی ولا مجنون ولا مکاتب زکوٰۃ ومن کان علیہ دین محیط بمالہ فلا زکوٰۃ علیہ وان کان مالہ اکثر من الدین زک الفاضل اذا بلغ نصابا ولیس فی دور السکنہ وثیاب البدن واثاث المنزل ودواب الرکوب وعبید الخدمت وسلاح الاستعمال زکوٰۃ ولا يجوز اداء الزکوٰۃ الا بنیۃ مقارنۃ للاداء او مقارنۃ لعزل مقدار الواجب ومن تصدق بجميع ماله ولا ينوي الزکوٰۃ سقط فرضها عنه۔ اور زکوٰۃ واجب ہے آزاد پر، مسلمان پر، بالغ پر، عاقل پر، جبکہ وہ مالک ہو نصاب کامل کا مکمل ملکیت کے ساتھ اور اس پر سال بھی گزر جائے۔ اور واجب نہیں ہے بچے پر، مجنوں پر، مکاتب پر زکوٰۃ۔ اور وہ شخص جس کے اوپر دین ہو جو کہ اس کے مال کو گھیرے ہوئے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں لازم ہے، اور اگر اس کا مال اس کے دین سے زیادہ ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا زیادہ مال کی، اضافی مال کی، اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے۔ اور لازم نہیں ہے رہائش کے گھروں میں اور بدن کے کپڑوں پر اور منزل گھر کے اثاثوں پر اور سامان کی سواری پر اور خدمت کرنے والے غلاموں پر اور استعمال کے اسلحے پر زکوٰۃ۔ اور جائز نہیں ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا مگر ایسی نیت کے ساتھ جو ملی ہوئی ہو ادائیگی کے ساتھ، یا ایسی نیت کے ساتھ جو ملی ہوئی ہو مقدار واجب کے جدا کرتے وقت۔ اور وہ شخص جس نے صدقہ کر دیا اپنے تمام مال کو اور زکوٰۃ کی نیت نہ کی تو فرض زکوٰۃ کا اس سے ساقط ہو جائے گا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، واجب معنی فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے کس پر؟ علی الحر، آزاد آدمی پر۔ جو غلام ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ جو غلام کا مال ہے وہ حقیقت میں اس کا آقا کا مال ہوتا ہے، اس کا مال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان ہے، مسلمان ہونا یہ بھی ضروری ہے، مسلمان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ جو بالغ ہو، بالغ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر نابالغ ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ جتنے مال کا مالک ہو بھی گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عاقل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل نہ ہو، اور اگر وہ پاگل ہے، اس کی عقل زائل ہو چکی ہے، تو ایسے شخص کے مال پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے کے اہل کون سے افراد ہیں، تو یہ اس میں شرطیں پائی جائیں۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ فرمایا کہ نصاب کامل کا مالک ہو۔ اگر نصاب کامل کا مالک نہیں ہے، پورا نصاب کا مالک نہیں ہے، کم نصاب کا مالک ہے، تو پھر ایسے پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ نصاب کامل کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ بکریاں ہیں، 40 بکریوں میں ایک بکری واجب ہوتی ہے۔ اگر 40 بکریوں سے کم ہے، 30 بکریاں ہیں، تو اس طریقے سے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے سونے کا نصاب اپنا ہے، چاندی کا نصاب اپنا ہے، وہ نصاب کی ساری تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی۔ اگر تو وہ کامل نصاب کا مالک ہوگا تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی، اگر نصاب سے کم مال ہے تو پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔
آگے فرمایا ملکن تامن، اور وہ نصاب بھی ایسا ہو جس پر اس کی ملکیت تام یعنی مکمل ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ نہ تو کوئی حقوق العباد ہوں، نہ ہی کوئی اس کے ذمہ حقوق اللہ ہوں۔ حقوق اللہ کی مثال کے طور پہ اس نے اس مال سے عشر نہ دینا ہو، اس مال سے اس نے خراج نہ دینا ہو، اس مال سے اس نے زکوٰۃ نہ دینی ہو۔ اسی طریقے سے حقوق العباد کی مثال یہ ہے کہ اس نے کسی کا قرض نہ دینا ہو، اس نے کوئی حکومتی ٹیکس نہ دینے ہوں، اس نے کوئی یوٹیلٹی بلز نہ دینے ہوں، یہ جو چیزیں ہیں اس کے ذمہ نہ ہوں۔ وہ جو ملکیت ہے اس کی مکمل ہو اس مال کے اوپر، پھر اس کے ذمہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ وحال علیہ الحول، اگلا مسئلہ، اور اس مال پر سال بھی گزر جائے، اور اگر اس مال پر سال نہیں گزرا ہے تو پھر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال کا گزرنا یہ لازم اور ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ولیس علی صبی، بچے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ بالغ پر زکوٰۃ لازم ہے، تو لہذا بچے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ عاقل ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو مکاتب ہے، مکاتب پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ مکاتب کہتے ہیں کہ وہ غلام جس کو اس کا آقا کہہ دے کہ آپ مجھے اتنے پیسے کما کر لا دو، 10 لاکھ آپ کما کر لا دو تو آپ آزاد ہو، تو وہ پھر وہ کمائی کرتا ہے اور پیسے اکٹھے کرتا ہے، پھر اپنے آقا کو دے کے خود وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا جو غلام ہو، ایسے غلام پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ اگلا مسئلہ، ومن کان علیہ دین، اور وہ شخص جس کے پر دین ہو۔ اب یہ دین کے دو معنی ہوتے ہیں، دین کا ایک معنی تو قرض بھی ہے، دین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی پیمنٹ ابھی آپ نے دینی ہے، تو ایسی پیمنٹ جو آپ نے بھی دینی ہو، جو کسی چیز کے عوض میں آ رہی ہو، اس کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کسی شخص ہے، اس کے اوپر قرض ہے، محیط بمالہ، جو اس کے مال کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، فلا زکوٰۃ علیہ، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ 10 لاکھ کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو لوگوں کا قرضہ دینا ہے وہ 12 لاکھ کا قرضہ دینا ہے، یا اس نے 10 لاکھ کا قرضہ دینا ہے، تو چونکہ یہ اتنا قرض ہے جو اس کے سارے مال کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكَّى الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا۔ اگلا مسئلہ، فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص ہے جس پر قرض تو ہے، لیکن وہ قرض اتنا نہیں ہے جو اس کے سارے مال کو گھیرے ہوئے ہو، بلکہ قرض کی ادائیگی اگر کی بھی جائے اس کے مال سے تو تب بھی مال اضافی اور فالتو بچ جاتا ہے، تو پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو اضافی مال ہے آیا وہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نصاب تک نہیں پہنچتا ہے۔ اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہوگا تو پھر جتنا مال نصاب تک پہنچتا ہوگا اتنے مال پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 10 لاکھ کا وہ مالک ہے، اور اسی طریقے سے اس نے جو قرضہ دینا ہے، اس نے قرضہ دینا ہے لوگوں کا 7 لاکھ، تو 7 لاکھ تو آپ قرضے سے کاٹ لیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو فوراً قرضہ دینا لازم ہے، یہ والی بات نہیں ہو رہی۔ مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس سے آپ جو قرض کی مالیت ہے اس کو آپ ڈیڈکٹ کر لیں، کٹ کر لیں، تو پیچھے بچے 3 لاکھ۔ اب 3 لاکھ آپ دیکھیں کہ 3 لاکھ میں آیا زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ نصاب کی ملکیت تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اور یہ پہنچتا ہے۔ جب یہ پہنچتا ہے تو پھر جو 3 لاکھ ہے، اس 3 لاکھ پر آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ لازم ہوگی۔ اور بالفرض اگر ایسا ہے کہ جب آپ قرض نکال دیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے جس پر نصاب لازم ہوتا ہے، تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ کے آپ مالک ہیں اور آپ نے قرض دینا ہے 9.5 لاکھ، 9.5 لاکھ قرض اگر کاٹ دیا جائے تو پیچھے بچتا ہے 50,000، تو 50,000 تو نصاب نہیں ہے، لہذا اس 50,000 پر اور اسی طریقے سے جو باقی 9.5 لاکھ ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ مَالُهُ، اور اگر اس شخص کا مال اس کے دین سے اضافی ہے، زکا، تو وہ زکوٰۃ دے گا الفاضل، جو اضافی مال ہے۔ کب دے گا؟ اذا بلغ نصابا، جب وہ اضافی مال نصاب تک پہنچ جائے۔ دیکھیں یہ شرط ہے اور یہ اس کی جزا ہے۔ آپ شرط کا ترجمہ پہلے کریں، جب وہ اضافی مال نصاب تک پہنچ جائے تو پھر وہ اضافی مال کی زکوٰۃ دے گا۔ آگے چلیں، وَلَيْسَ فِي دُوَرِ السُّكْنَى، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے بڑھنے والے مال پر، اور وہ چیزیں جو استعمال کے اندر ہیں یا مال تجارت نہیں ہیں، ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو رہائش کے مکانات ہیں، رہائشی مکانات ہیں، اس رہائشی مکانات پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک کوٹھی میں رہ رہا ہے، 2 کروڑ کی کوٹھی میں، اور اسی طریقے سے اس نے 50 لاکھ کے 10 مکان اس نے کرائے پر چڑھائے ہوئے ہیں،
تو رہائشی کوٹھی اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اور جو مکان اس نے کرائے پر چڑھائے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بدن کے کپڑے ہیں، چاہے آپ کے پاس 50 کپڑے ہی کیوں نہ ہوں، تو ایسے کپڑوں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے جو گھر کا ساز و سامان ہے، جیسے گھر میں پڑا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے فریج ہے، اے سی ہے، دیگر دوسری چیزیں ہیں، اگرچہ وہ سارا سال استعمال نہ بھی ہوتی ہوں تب بھی ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہی فرمایا دور یہ دار کی جمع ہے، دار کہتے ہیں گھر کو، سکنا رہائش، رہائشی گھروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سیاب البدن، سیاب ثوب کی جمع کپڑوں کو کہتے ہیں، بدن کے کپڑوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اثاث المنزل، منزل یہی گھر کو کہتے ہیں، گھر کے اثاثوں میں جو ساز و سامان پڑا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ دواب یہ دابہ کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں جانور کو۔ رکوب سواری والا جانور، سواری کے اگر جانور رکھے ہیں جو آپ کے استعمال کے اندر ہیں، ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آج کل اس کے دور کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑیاں رکھی ہیں اپنے استعمال میں، تو چاہے مہنگی سے مہنگی گاڑی ہی کیوں نہ ہو، 5 کروڑ کی گاڑی ہی کیوں نہ ہو استعمال میں، تو اس گاڑی پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ وعبید الخدمہ، اور خدمت میں اگر کچھ غلام ہیں تو ان غلاموں کی وجہ سے بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ وسلاح الاستعمالی، اور استعمال میں اگر کوئی اسلحہ ہے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے یا جہاد کے لیے رکھا ہے، تو ایسے اسلحے پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں، ولا یجوز اداء الزکوٰۃ الا بنیۃ مقارنۃ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا یہ بھی ضروری اور شرط ہے، اور یہ نیت آپ کس وقت کریں گے؟ جس وقت آپ فقیر کو اس زکوٰۃ کے مال کا مالک بنائیں گے، تو اس وقت آپ نیت کر لیں کہ میں یہ مال زکوٰۃ کی مد میں دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر آپ نے مال پہلے دے دیا ہے اور نیت نہیں کی ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ مال فقیر نے استعمال نہیں کیا ہے، اس سے پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر اس نے استعمال کر لیا ہے اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی فقیر کو مال دیں آپ اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، کہ وہ اپنے مال میں سے پہلے ہی تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ کی مد میں الگ اور سائڈ پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس وقت آپ مال کو زکوٰۃ کی مد میں الگ کریں، اگرچہ اس وقت آپ نیت کر لیں، اس وقت اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی ہے، پھر جب آپ اس مال سے فقیر کو دے رہے ہیں تو اس وقت اگرچہ آپ کی زکوٰۃ کی نیت نہ بھی ہو تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ولا یجوز اداء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی جائز نہیں ہے، الا بنیۃ، مگر ایسی نیت کے ساتھ، مقارنۃ للادائی، جو ملی ہوئی ہو، للادائی، ادائیگی کے ساتھ، یعنی جب آپ فقیر کو ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ تو اس وقت نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، یا پھر او مقارنۃ، ایسی نیت ہو جو ملی ہوئی ہو، لعزل مقدار الواجب، جو مقدار واجب ہے، یعنی وہ واجب مقدار ہے آپ کے مال میں سے جو آپ کے مال میں زکوٰۃ کی مد میں دینا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 1 کروڑ کے مالک ہیں تو 2.5 لاکھ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ جو 2.5 لاکھ ہے یہ مقدار واجب ہے۔ عزل کہتے ہیں جدا کرنا، اس 2.5 لاکھ کی مقدار کے جدا کرنے کے وقت اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو تب بھی یہ کافی ہے۔ ومن تصدق، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایک شخص پر زکوٰۃ لازم تھی اور اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنا سارے کا سارا مال ہی صدقہ کر دیا۔ یہی مثال لے لیں کہ 1 کروڑ کا وہ مالک تھا، 2.5 لاکھ اس نے زکوٰۃ دینی تھی، تو اس نے 1 کروڑ کا 1 کروڑ ہی راہ خدا میں صدقہ کر دیا، تو ایسے شخص سے استحساناً زکوٰۃ کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی۔ ومن تصدق، اور جس شخص نے صدقہ کر دیا اپنے تمام مال کو، ولا ینوی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی نیت نہ کی، سقط فرضھا عنہ، تو زکوٰۃ کا جو فرض ہے اس شخص سے ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔